محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی او سارے ہی زمین کے اتے سجدے سن لیکن تسی ستا آسمانہ دے اتے ججدے ہو اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے مولانا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نا کہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ اور فرماندے نے جتھے رات معراج سرکار پہنچے ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچے، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نو معراج کس طرح ہوئی ہے؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کس جگہ تو معراج کروائی ہے؟ غور کرے آجے، توجہ کرے آجے۔ آمنہ دلال اور ساری کائنات دے سردار علیہ السلام فرماندے نے میں بیت اللہ دے قریب حتیم دے اندر ستا ہویا سا، اور دوسری روایت دے مطابق ہانی دے گھر دے اندر ستا ہویا سا۔ ہانی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن وے اور سردار ابو طالب دی بیٹی ہے۔ پہلی رات صرف اتنا ہی ہویا کہ ترے فرشتے آئے نے، ایک کہن لگا ایک کون ہے، دوسرا آخدا ہے سارے جہان دے نالوں افضل نے، تیسرا آخدا پھر انہوں لے چلو۔ دوسری رات جناب جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے کول آئے اور مینوں بڑے ادب و احترام دے نال اٹھا کے تے زمزم دے کھوہ دے کول لے گئے، اور اوتھے جا کے تے میرا سینہ چاک کیتا، میرا سینہ چاک کر کے میرے دل نو کڈیا اور اینو زمزم دے نال دھوتا، پھر سونے دے ایک تشت دے اندر جیڑا نور ایمان دا پیالہ سی او میرے دل دے اندر پا کے تے اینو سی دتا گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جناب جبریل علیہ السلام عرض کردے نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی آج اللہ پاک نے تانوں بلایا وے اپنے کول، سبحان اللہ۔ تے مولانا فرماتے ہیں اللہ ونو جبریل نو حکم ہویا، اللہ ونو جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف تہا جا، آکھی میرے محبوب نو جا کے تے میریاں الفتاں دا آکے مل پا جا، آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاوی، لے کے میرے محمد نو انج آ جا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کول براق لے آئی گئی، براق برق دے وچوں ہے، براق ایک سفید رنگ دی سواری ہے جیڑی خچر دے نالوں چھوٹی سی اور گدے دے نالوں بڑی سی۔ جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مینوں آخدے نے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اے تے بیٹھ جاؤ نا، اے تے سوار ہو جاؤ۔ حضرات اتھوں
تو معلوم اے ہو رہا ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دی روح نو معراج نہیں کروائی گئی، صرف روح نو سواری دے اوتے بٹھان دی پھر کی ضرورت سی؟ روح تے ویسے ہی اڑتی پھرتی ہے کہ رات نو پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچی ہوندی ہے۔ برات لیاؤں دا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام نو جسم اور روح دے نال معراج کروائی ہے، سیر کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف خواب دے اندر ویکھیا ہے تے پھر تے لڑائی کوئی نہیں سی، جھگڑائی کوئی نہیں سی، عجیب خواب تے آ ہی سکتے ہیں نا۔ اللہ پاک کو پتہ سی کہ ایک وقت آنا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں امتیاں نے ہوائی جہاز تیار کر کے تے پھر اڑنا میں اور سیر کرنی ہے۔ اس واسطے میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو براق دے اوتے بٹھا کر کے تے ستاں آسماناں دی سیر کروا دینا وا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اسی طرح دا ہوتا ہے جس طرح دے قوم دے حالات ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں براق اینا تیز سی کہ جتھے ایدی پہلی نگاہ پہنچ دی سی اوتھے ایدہ پہلا قدم پہنچدا سی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں براق دے اوتے بیٹھن لگا تے براق اپنی شوخی بخان لگ پیا اور اچھلن لگ پیا، کودن لگ پیا۔ جبریل علیہ السلام نے براق دا کن پھڑ کے دے کن دے اندر کوئی گل آکھی۔ براق نو آکھیا ہے براق پہلے تیرے اوتے اور نبی سوار ہوندے رہے نے، سن لے اج جڑی ہستی تیرے اوتے سوار ہون لگی ہے اللہ پاک نے اس ورگی ہستی نو، اس ورگی ہستی کوئی بنائی نہیں۔ آج تیرے اوتے رب دے محبوب نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہون لگے نے۔ اے سن کے تے براق پسینے دے نال شرابور ہو جاندا وے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں براق دے اوتے بیٹھ گیا، سوار ہو گیا، سفر دیاں منزلاں طے ہونیاں شروع ہو گئیاں۔ حضرات غور فرمایا جے، توجہ کریا جے، نبی علیہ السلام دے دو اہم سفر نے، دو اہم سفر، ایک مکیوں مدینے دا سفر ہے، یہ بھی تاریخی سفر ہے، اہم سفر ہے، اور ایک مکیوں آسمان دا سفر ہے، یہ بھی بڑا اہم سفر ہے۔ زمین دے سفر دے ساتھی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آسمان دے سفر دے ساتھی جناب جبریل علیہ السلام نے، وہ نوریاں دے سردار نے، اور اے انبیاء علیہ السلام دے بعد خاکیاں دے سردار نے۔ سبحان اللہ، آج تک کوئی بندہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام نو نہیں پہنچ سکیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ ایک رات آسمان دے اوتے ستارے بڑے چمک رہے سن۔ فرمانیاں نے میری نظر آسمان دیاں ستاریاں وال پہ گئی۔ میں آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا کہ اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، کوئی دنیا دے اندر انج دا بندہ بھی ہے وے کہ جدیاں نیکیاں آسمان دیاں ستاریاں دے نالوں بھی زیادہ ہون؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں آقا علیہ السلام جلدی دے نال فرماندے نے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں ایک بندہ ہے وے جدیاں آسمان دیاں ستاریاں دے نالوں بھی
زیادہ نیکیاں نے انہوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخدے نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے نالوں بھی زیادہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاندیاں نے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری عائشہ اگوں سوال نہیں کیتا ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے محبوب جی میں پوچھیا تو دس دیتا بس کا بات ختم ہو گئی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں عائشہ گل تیری بھی ہے مینا تو سمجھ رہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے نالوں زیادہ نے لیکن تیرے ابو بکر رضی اللہ عنہ دی کوئی رات غار والی عمر رضی اللہ عنہ دیاں ساریاں نیکیاں دے اتے پاری ہے اس واسطے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ یار تو میرے نال سودا کر لے میرے کول ساری راتاں لے لو اور ایک کوئی رات منو دے دیو جیڑی رات تساں آقا علیہ السلام دے نال غار دے اندر گزاری سی میرے بھائیو غور فرمایا جے برات میں تو چلیا اور یسرب دا ایک علاقہ ہے جنوں مدینہ تو نبی آخدے نے جتھے کھجوراں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آخدے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اے تواڈی ہجرت گاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے تے ایتھے آنا ہے اس واسطے تسی بطور برکت ایتھے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو چنانچہ آپ علیہ السلام نے اوتھے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اگے گئے تے اگے ایک کھلا میدان آ گیا چٹیل میدان جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا ایتھے بھی 2 رکعت نماز ادا کر لو اے مدین دا علاقہ ہے اگے گئے تے اگے بیت اللحم آ گیا جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آقا ایتھے بھی 2 رکعت نماز جڑی ادا کر لو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی اگے گئے کوہ طور دے اوتے ٹر گئے جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوہ طور ہے جتھے جناب موسیٰ علیہ السلام نو معراج ہوئی سی ایتھے بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مینوں سجی طرفوں آواز پیندی ہے آواز آئی سجی طرفوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میری گل سنیا جے جبریل علیہ السلام عرض کر دینے آقا میری گل نہ سنیا جے نبی علیہ السلام فرما دینے پھر مینوں کھبی طرفوں بھی آواز پیندی ہے یہ بھی آخدا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میری گل میں سنیا جے جناب جبریل علیہ السلام عرض کر دینے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ گل بھی نہ سنیا جے نبی علیہ السلام فرما دینے جدو اسی اگے گئے تے اگے ویکھیا ایک بڈری مائی بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی شور کر رہی ہے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میری گل بھی سنیا جے جبریل علیہ السلام آخنے آقا یہ گل بھی نہ سنیا جے آپ علیہ السلام فرما دینے جبریل کی گل لے کہ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے او جیڑا سجی طرف بیٹھا ہویا سی تو انہوں آوازہ دے رہا سی او یہودیاں دا دائی سی اگر تسی دی گل سن لیندے تے تواڈی امت نے یہودی بن جانا سی اور او جڑا کھبی طرفوں آوازہ دے رہا سی نا او عیسائیاں دا دائی سی اگر تسی دی گل سن لیندے تے پھر تواڈی امت نے عیسائی بن جانا سی اور او جڑی بڈری عورت تانوں پکار رہی سی بیٹھی
وہ آوازاں دے رہی سی یہ دنیا سے اگر تسی یہ گل سن لیتے تے تواڈی امت نے دنیا دار ہی بن جانا سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی اگے جا رہے ساں تے ہن اللہ پاک نے او نشانیاں وکھانیاں سن جنہ نشانیاں دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھیا کہ ایک جماعت فصل کٹ رہی ہے، ایک جماعت ویکھی وہ فصل پہ کٹ دی ہے، فصل کٹ کے تے پیچھے ہٹ دی ہے تے انہاں دی فصل پھر چھتاں دے برابر ہو جاندی ہے۔ سبحان اللہ، انہاں دیاں نیکیاں ختم ہون نوں ہی نہیں آندیاں پیاں، انہاں دیاں فصلاں وددیاں ہی جا رہیاں نے، وددیاں ہی جا رہیاں نے، اے فصل کٹ دے نے اور پھر انہاں دی فصل ود جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل یہ کون لوگ نے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا یہ تواڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر شہید ہو گئے سن، اللہ دے دین واسطے جہاد کردیاں ہویاں اے کافراں دے نال لڑدیاں ہویاں شہید ہو گئے سن۔ اے مجاہد نے اور مجاہدہ دیاں نیکیاں ختم ہی نہیں ہوندیاں۔ اللہ پاک نے مجاہدین نو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو جان تے تسی انہاں نو مردہ بھی نہیں آکھ سکتے، اس واسطے کہ انہاں نے کام بھی اس طرح کا کیتا ہے۔ کیا جہاد کوئی معمولی چیز ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، دراز قد دے نے، اونچے لمبے صحابی نے، نوجوان نے، بدر کی لڑائی کے اندر جا رہے ہیں تے رستے دے اندر نامعلوم سمتوں ایک تیر آندا وے جڑا سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نو لگدا ہے حلق دے اندر، اور سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے ڈگ پیندے نے اور شہید ہو جاندے نے۔ آپ دی والدہ نو پتہ لگا کہ میرا بیٹا میدان کارزار دے اندر جان تو پہلے ہی شہید ہو گیا وے۔ آپ دی والدہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندی ہے اور آ کر کے دے آخدی ہے آقا میرا حارثہ میدان جنگ دے اندر اگے تے پہنچیا بھی نہیں تے پہلے ہی شہید ہو گیا وے، نامعلوم تیر لگا وے تے شہید ہو گیا وے، مینوں دس دیو اگر میرا بیٹا شہید ہویا وے تے پھر میں شکرانے دے نفل ادا کر لواں کہ اللہ کریم نے مینوں بھی شہید دی ماں بنن دا اعزاز عطا کر دیتا وے، اور اگر میرا بیٹا شہید نہیں ہویا تے پھر بھی مینوں دس دیو تاکہ میں ایدی قسمت تے رو لواں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ام حارثہ تو کیوں پریشان ہے؟ تیرے بیٹے نو تے رب تعالی نے او جنت عطا کیتی ہے کہ جدی چھت اللہ رب العالمین دا عرش ہے، سبحان اللہ، وہ دے جنت الفردوس دے اندر پہنچ گیا وے۔ اللہ پاک نے ایدی شہادت نو بھی قبول کر لیا وے۔ تو مجاہدین دے بارے دے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جڑے میری راہ دے اندر شہید ہو جاندے نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر دیندے نے، انہاں نو مردہ بھی نہ آکھیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مجاہدین نو ویکھ کے تے اگے ٹر گیا، اگے میں ایک بندہ ویکھیا جڑا لیٹیا ہویا۔ دوستو غور کریا جے، توجہ
جڑا بندہ یہ سر دے اتے کھلوتا ہویا وے انہیں اپنے ہتھاں دے اندر بڑا ہی وزنی پتھر پھڑیا ہویا وے، پتھر لے کے تے کھلوتا ہویا اور ایک بندہ لیٹیا ہویا وے، جڑا بندہ لیٹیا ہویا وے او دے سر دے اندر او پتھر مار دیندا ہے، اے دا سر چور چور ہو جاندا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے، پتھر جڑا ہے او تلک کے تے دور ٹر جاندا وے، او پتھر لین واسطے جاندا وے تے ایدے آن تک او دا سر پھر ٹھیک ہو جاندا وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل ایک کون بندہ وے، جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے محبوب اے تواڈی امت دا وہ بندہ وے جدا سر اذان سن کے تے پارا ہو جاندا سی، اے تواڈی امت دا بے نماز بندہ ہے، قیامت تک بے نماز دا سر اسی طرح ہی کچلیا جاتا رہے گا۔ دعا کرو اللہ کریم نماز دی پابندی کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نماز نو باقاعدگی دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جانتا ہے کتنا بڑا گنہگار بے نماز ہے، ایڈا بڑا گنہگار ہے ہی کوئی نہیں، سب نالوں بڑا گنہگار نماز دا تارک جے۔ آگے بھی کئی دفعہ مسئلہ بیان کیتا ہے کہ علامہ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب دے اندر لکھیا ہے کہ ایک عورت جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول آ کے تے آکھدی ہے اے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام جی میں سچی توبہ کرنا چاہنی ہاں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ دوستو غور کریا جے، توجہ کریا جے، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دینے کہ اے بی بی پہلے تو اپنا گناہ تے دس، تو گناہ کیڑا کیتا وے، پہلے میں نے اپنا گناہ دس کہ کیڑا تو گناہ کیتا وے، تے اے بی بی آخدی ہے کہ اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جے میرا گناہ پہلا اے وے کہ میں زنا کر بیٹھی ہاں، اور دوسرا میرا گناہ اے وے کہ جڑا بچہ میرا پیدا ہویا ہے نا انہوں جنم دین دے بعد میں اودا گلا دبا کے تے میں انہوں قتل کر دیتا ہے، دوسرا گناہ میرا اے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ دیئے اپنا عیب چھپان واسطے میں انہوں جدو جنم دیتا وے تے پھر میں ایدہ گلا دبا کے تے انہوں میں قتل کر دیتا وے، ان تسی میں نوں دسو کہ اللہ کریم کیا میں نوں معاف کر دوے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ اللہ اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت دے بندے سن، فرماتے نے تو تے اتنی گنہگار ہے، تو بچ کیویں گئی ہے، بچ کے تے تو پھر کیویں رہی ہے، تیرے اتے آسمان تو پتھر کیوں نہیں ڈگے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تینوں آگ نے ساڑیا کیوں نہیں، تو ہلاک اور تباہ کیوں نہیں ہوئی؟ میرے دربار دے وچوں جلدی دے نال نکل جا، مینوں تے خطرہ ہے کہ کتے تیرے اتے عذاب الہی نہ آ جائے۔ حضرات اے بی بی روندی ہوئی کہ دا دل ٹوٹیا ہویا ہے تے واپس جا رہی ہے، آسمان تو اللہ کریم نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے، جناب جبریل علیہ السلام آ گئے نے اور آ کر کے آپ نے حضرت جی میں نو آسمان والے نے بھیجا کہ جا کر کے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نو دس دے ہو کہ تسا اس بی بی نو واپس بھیج دیتا وے، اے بی بی اینی گنہگار نہیں جتنا بے نماز گنہگار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ گناہ تھوڑا ہے اور بے نماز کا گناہ جڑا وہ بہت ہے۔ میرے بھائیو جتھے کراں دے گھر بے نماز ہون، محلیاں دے محلے ہی بے نماز ہون، اگر باپ نماز پڑھتا تے بیٹا نماز کوئی نہیں پڑھتا، اگر بیٹا پڑھتا تے باپ کوئی نہیں پڑھتا، اگر میاں پڑھتا ہے تو بیوی نہیں پڑھتی، اگر بیوی پڑھتی ہے تو میاں نہیں پڑھتا۔ بے نماز اتنا بڑا گنہگار ہے، اگر اللہ پاک بے نماز دی عبادت بھی کوئی نہیں جب قبول کرتا، اور قیامت والے دن
بے نماز بندہ فرعون دے نال کھڑا ہوئے گا، حمان دے نال اور قارون دے نال اور ابی بن خلف دے نال ہوئے گا، اور نمازی بندہ کتھے ہوئے گا؟ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام دی بڑی خدمت کرتے سن، مثلا آپ دی جُتی نو سیدھا کرتے سن اور آپ دا بستر جڑا ہے وہ بچھا دیندے سن اور لوٹا پھڑ کے تے آپ دے نال باہر بھی جاندے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں کہ ربی یار تو شادی کیوں نہیں کروا لیتا؟ سبحان اللہ۔ سیدنا ربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جی شادی میں اس واسطے نہیں کروا رہا کہ اگر میں شادی کروا لئی تے پھر میں بیوی بچیاں دے اندر پھنس جاواں گا، میں چاہنا ہاں کہ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی ویکھدا رہاں۔ سبحان اللہ۔ گویا سیدنا ربی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا اندازہ تسی لگاؤ، فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت ہی تمہاروں ویکھتا رہاں۔ تے ایک دن آقا علیہ السلام انہیں خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمہ شیدہ اے میرے ربی اج جو منگنا ہی مانگ لے میں تینوں رب دے کولوں لے کے دے دواں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات غور فرمایا جے مینوں تے اس طرح معلوم ہوندا ہے کہ سیدنا ربی رضی اللہ تعالی عنہ سوچ دے اندر پہ گئے ہون گے، فرماتے ہون گے کی منگا؟ اگر اولاد منگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 18 مہینے دا ابراہیم گود خالی کر گیا ہے، اگر رزق منگا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چولہے دے اندر 40 دن تک آگ ہی نہیں سی بلدی، اور ادھر سرکار فرما رہے ہیں سلمہ شیتا مانگ کی منگنا میں کہ سیدنا ربی رضی اللہ عنہ سوچ کے دے آخر نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر میں ہوں منگل لگا جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کی چاہنا میں سیدنا ربی رضی اللہ تعالی عنہ کر دینے محبوب منو ہور تے کسے چیز دی ضرورت نہیں، اگر رب دے کولوں کچھ لے کے دے سکتے ہو تے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، جنت دے اندر اپنا پڑوس لے کے تے مینوں دے دیو، جنت دے اندر مینوں اپنا گوانڈی بنا لو۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا چوبارا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا مقام ملنا ہے ساری جنت دے نالوں اونچا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور آپ کا مقام اونچا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ربی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آقا یہ تو میرے پتہ ہی ہے کہ تمہارا مقام بہت اونچا ہے، لیکن جتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اترنا ہے چڑھنا ہے اتھے اگر تھوڑی جی جگہ مینوں بھی مل جائے تاکہ اتر دیاں چڑھ دیاں میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہی کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہا میرے صحابی میرا پڑوس لینا بہت بڑا کام ہے، اس واسطے ایک کام تو کر لیا کر، میں اللہ پاک دے کولوں تینوں اپنا پڑوس لے کے دے دیاں گا۔ سیدنا ربی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا کی کرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی علی نفسی کا بکثرت السجود بکثرت النوافل۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نبی بہتے نفل تو پڑھیا کر، رب دے اگے لمبے لمبے سجدے تو کریا کر، اور پڑوس تینوں میں لے کے دے دیاں گا۔ میرے بھائیو ہن جڑا فرض ہی نہیں پڑھتا تے او دا کی بنے گا؟ اس واسطے خود بھی نمازی بن جاؤ، اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا لو، ورنہ قبر دے اندر سر کچلیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اسی اگے گئے
تے اساں اگے ایک ہور بندہ ویکھیا کہ جدے اگے پیچھے ہونٹ لٹک رہے سن فرشتے دا منہ کھول کے تے اگ دے انگارے دے منہ دے اندر پا رہے نے اللہ 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 دوستو غور کریا جے توجہ کریا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج بیان کرنے آوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کہ اساں ایک بندے نو ویکھیا کہ او دے ہونٹ اگے پیچھے لٹک رہے نے اور فرشتے او دا منہ کھول کے تے او دے منہ دے اندر انگارے پا رہے نے اے کھا نہیں سکدا فرشتے زبردستی اینو کھلا رہے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں پوچھیا جبریل اے کون بندہ وے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے آقا اے تواڈی امت دے او لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے مال بہت زیادہ عطا کیتا سی اے اپنے مال دے وچوں زکات ہی نہیں سن دیندے اللہ میرے بھائیو اگر مال دے وچوں زکات نہ دیتی جائے تے او مال پاک ہی نہیں ہوندا مال او پاک ہوندا جے جدوں اپنے مال دے وچوں زکات دتی جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسی اگے گئے تے ایک عجیب منظر ویکھیا ایک بندے دے سامنے صاف ستھری ہانڈی پئی ہوئی ہے اور جدے اندر گوشت پکیا ہویا بڑا عمدہ تے لذیذ گوشت پکیا ہویا اور اے دے وچ خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اور دوسری طرف گندگی پئی ہوئی ہے اللہ 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 مگر اے جڑا بندہ ہے نا اے صاف ستھری ہانڈی نو چھڈ کے تے گندگی کھا رہا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں پوچھیا جبریل اے کون بندہ وے جدے سامنے صاف ستھرا گوشت پیا ہوا ہے اور اس صاف ستھرے گوشت نو چھڈ کے تے بدبودار گندگی کھا رہا ہے اللہ 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 جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آقا اے تواڈی امت دا او بندہ وے جڑا اپنی حلال بیوی نو چھڈ کے تے غیراں دی طرف ویکھدا سی اینو اپنی بیوی چنگی نہیں سی لگدی اس واسطے اللہ پاک نے اینو یہ سزا دیتی ہے اینو یہ سزا قیامت تک ہی ملتی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اگے گئے اگے اساں ایک لڑکی نو ویکھیا جڑی ہر گزرن والے بندے نو او جڑی ہے او ہر گزرن والے بندے دے کپڑے پاڑ رہی ہے نوجوان لڑکی ہے اور جیڑا بھی بندہ گزردا ہے او دے کولوں دی او دے کپڑے پھاڑ دیندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل ایک دی مثال ہے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آقا ایک انہاں لوگاں دی مثال ہے جیڑے رستیاں دے اندر بیٹھ کر کے تے لوگاں دیاں بہو بیٹیاں نو کندے مذاق کردے سن رستیاں دے اندر بیٹھ کے تے لوگاں نو تنگ کردے سن اے انہاں دی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اسی اگے گئے اوتھے میں ایک عجیب نقشہ ویکھیا نقشہ کی ہے کہ ایک بندہ اونے بہت بڑی گنڈری جڑی ہے سامان دی بنی ہوئی ہے اور رکھی ہوئی ہے اپنے کول اور اینو چکنا چاہتا ہے اٹھانا چاہتا ہے لیکن چک نہیں سکتا ایدہ کام تے اے سی نا کہ گنڈری نو کھول دا اور اس گنڈری دے وچوں سامان کو باہر کر دیندا ذرا انہوں ہلکا کر دیندا تے پھر چک لیندا لیکن یہ جڑا بندہ ہے اگے گنڈری دے اندر بہت سامان ہے لیکن یہ اس گنڈری دے اندر اور زیادہ سامان پا رہا ہے اور سامان اس گنڈری دے اندر پا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل یہ کون ہے تے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آختے ہیں آقا ایک تواڈی امت دے او لوگ نے جڑے لوگاں دا حق کھاندے سن لوگاں دے کولوں ادھار پیسے لے لے کے تے کھا جاندے سن اور واپس کرن دا نا ہی نہیں سمجھدے اے او بندے جے اللہ اللہ
جنہاں قیامت تک ایسے ہی مصیبت کے اندر واقع تے رکھیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر کسی نے کوئی لینا دینا ہوئے تو انسان کو خود ہی صاف کر لینا چاہیے۔ ایک ہی کہ جدو بندہ مرے تے جنازے دے ہوتے ہی اعلان کروائے، پچھلے ہی اعلان کروان کہ اگر کسی نے کچھ لینا دینا ہوئے تے مل لو۔ یہ جنازے دے ہوتے اکثر اعلان ہوتا ہے بغیر باتوں میں، لیکن اساں دیکھیا ہوئے کہ اگر کوئی آگے نہ مطالبہ کر لوے نا کہ جی تساں جنازے دے اعلان کروایا سی کہ اگر کسی نے کچھ یہ نال کسی کا کوئی معاملہ ہوئے، کسی نے کچھ لینا دینا ہوئے تے وہ لے سکتا ہے، تے تساں وعدہ کیتا سی تے ہن انہیں ساڈے اینے پیسے دینے نے تے تسی دو، تے پھر اگو آکھدے نے کہ او دی قبر جا کے تے پوٹ لے دے بالکل بلا۔ اللہ میرے بھائیو، یہ معاملہ بڑا ہی مشکل ہے، یہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام دے نال جہاد کرتے ہویا ایک غلام شہید ہویا سی، لوگاں نے مبارک دیتی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی مبارک ہوئے، آپ علیہ السلام فرماندے نے کل ہی مبارک دے دیندے ہو، لوگاں نے عرض کیتا ہے شہید ہو گیا، آپ علیہ السلام فرماندے نے تسی مبارک دے رہے ہو، انہیں مال غنیمت دے وچوں ایک چادر چھپا لئی سی، وہ اللہ پاک نے آگ دی بنا کے تے دے اوتے پا دتی۔ میرے بھائیو، اگر تسی کسی غریب یتیم دا حق یا کسی مسافر نو لٹ کے تے کھاؤ گے تے کی خیال ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ پاک معاف کر دے گا؟ وہ ہرگز معاف نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو، ایتھے دنیا دے اندر ہی رہندے ہویا اپنا معاملہ جڑا وہ صاف کرنا چاہیے۔ لین دین والا معاملہ بڑا سخت ہے، لین دین دے معاملے دے اندر قیامت والے دن بعد حاجی بھی قابو آئے ہوں گے، بعد نمازی بھی قابو آ جان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حالانکہ لین دین دے بارے دے اندر اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ایک بہت سب سے بڑی آیات جڑی ہے قرآن مجید دے اندر وہ نازل فرمائی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، اے سورۃ بقرہ دی آیت ہے، بڑی بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اپنا لین دین کا معاملہ جڑا وہ صاف کر لو، اینو لکھ لیا کرو۔ اگر کوئی تواڈے کول ادھار پیسے لوے نا تے اونوں کاپی تے لکھنا چاہیے ہے، گواہ بھی بنانے چاہیے نے کہ یار میں فلانے بندے نوں اتنے پیسے دین لگا، تو گواہ ہے۔ لیکن ہن یہ کوئی بھی نہیں کرتا، لوگ آکھدے ہیں یار کسی نوں دسی نہ میں تیرے کول اتنے پیسے لئے نے، حالانکہ یہ معاملہ جڑا ہے یہ اللہ دے قرآن کا معاملہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر یہ لکھ لیا کرو اور یہ پھر ادا بھی کریا کرو۔ قیامت کے دن بعض لوگ اپنی نمازاں بھی گواہ بہن گے، بعض لوگ اپنے روزے بھی گواہ بہن گے اور حج بھی گواہ لین گے۔ اس واسطے میرے بھائیو، یہ معاملہ جڑا ہے یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے، یہ ایتھے ہی دنیا دے اندر رہنے ہوئے صاف کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے، بندہ سرخرو ہو کے تے دنیا تو جائے، کسی کا کچھ بھی نہ دینا ہوئے اور نہ ہی کسی کو کچھ لینا ہوئے، ورنہ جنہوں نے حقوق لینے نے وہ قیامت دے دینا گریبان پھڑ کے تے اللہ پاک دے دربار کے اندر پیش کرن گے اور آکھن گے کہ یا اللہ اے طاقتور سی، اسی کمزور ساں، اے چودھری سی، سردار سی، اے سانو اکھاں کھاندا سی، ساڑھے کولو پیسے لے کے پھر سانو دیندا نہیں سی، مانگنے سا پھر سانو اکھاں کھاندا سی۔ اساں آج حقوق لینے ہی لینے نے، اپنا حق آج اساں لینا ہی لینا ہے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ پاک فرشتیاں نوں فرمائے گا کہ اے دا معاملہ صاف کر دیو۔ ہن کوئی نمازاں لے کے تے جا رہا ہے، کوئی حج لے کے تے جا رہا ہے، اللہ اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہوندا ہے کہ تمام نیکیاں انسان دیاں ختم ہو جان گیاں
لیکن ایک بندے دا حق ادے باقی ہوئے گا. فرشتے عرض کرن تے یا اللہ ہن تے دے کول کچھ بھی نہیں رہیا, کوئی شے نہیں دے کول نہیں, ہن کی کریے؟ تے اللہ پاک فرمائے گا ہن لوگاں دے گناہ اے دے سر دے اوتے رکھ کے تے اینو جہنم دے اندر دھکا دے دیو, اور جنہاں دے اوتے ظلم کردا رہیا سی انہاں نو جنت عطا کر دیو. اس واسطے میرے بھائیو یہ جڑا لین دین دا معاملہ ہے اینو آپس دے اندر صاف کرنا چاہیے ہے. یہ جڑے معاملات نے یہ دنیا دے اندر رہ کے ہی انہاں نو صاف کر لو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے, میں ان الفاظ کو تے اکتفا کر دیاں ختم کرنا. اللہ میرے اور تمہارو عمل دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع جاری رہے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.